کہ مفتی احمد یادی نے اس کی شرح لکھی، فرمایا کہ اے میرے غلام تجھے جنت بھی مل جائے گی، میری رفاقت بھی مل جائے گی، لیکن کرنا کیا کہ جو میرا فرمان ہے اس کو پڑھتا ہے، نماز پڑھ اور غیر کام نہیں کرنا، برائی سے بچنا، ماں باپ کا تابعدار رہنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر محمد مصطفیٰ کا تجھے جنت میں ساتھ رکوع اور سجود سے میری مدد کرنا۔ تو لہذا میرے بزرگوں دوستو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب جب جو بیٹا سعادت مند نماز پڑھتا ہے دعا مانگے گا وہ تو اس کی عظمت بہت بلند ہے، اگر دعا نہیں بھی مانگتا تو جب پڑھتا ہے نا ربنا اغفر لی، اے میرے مالک مجھے بخش دے، والدیا اور میرے والدین کو بخش دے، اگر اس وقت والدین پر خدا نہ خواستہ عذاب ہو رہا ہو تو جب بچہ نماز میں دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی، اے میرے مالک مجھے بخش دے، والدیا اور میرے والدین کریمین کو بھی بخش دے، اللہ پاک اس دعا کے صدقے اس والدین کو جنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا کر کے دوستوں میں چلتا ہوں اپنے مضمون کی طرف۔ رب العالمین ارشاد فرمایا میرے پیارے، اے میرے معبود ان کو فرما دے، اپنے غلاموں کو فرما دے، اپنے امتیوں کو فرما دے، قال ربکم ادعونی، ارے کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے پڑے ہیں، کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، جب انہیں کوئی تکلیف آئے وہ مجھے رب کو پکارے، ارے میں وہ رب ہوں جو ان کی پکار کو سنوں گا، ان کو عطا بھی کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا میرے معبود ان کو فرما دو کہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں، استجب لکم، میں تمہاری پکاریں قبول کر لوں گا۔ اگلا جو جملہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جنہوں نے تکبر کیا میری عبادت سے، توجہ میرے بھائی، زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ بس، اس میں انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جنہوں نے تکبر کیا، اعراض کیا میری عبادت سے۔ اب جن کے پاس سرمایہ بہت، جن کے پاس پیسہ بہت، بیمار ہوتے ہیں گاڑی نکل جاتی ہے، ہاں جی کروڑوں اربوں خربوں دنیا کا مال اتنا ہے کہ بینک بیلنس کا پتہ ہی نہیں، تو دعا سرکار فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ کیا مراد؟ دعا جو بندہ جب مانتا ہے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اے میرے مالک میں کچھ بھی نہیں ہوں، دعا ہے۔ اس میں دیکھیے نا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ کیا مراد؟ اب بندے نے نماز پڑھ لی، سجدہ کر لیا، سجدے میں اپنی ناک انسان کسی کے آگے جھکاتا نہیں، جب وہ سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے مالک جتنے بھی بلند و بالا آنا ہے تو سب سے افضل والا، سب سے افضل والا ہے۔ تو لہٰذا جب وہ اپنی نشانی کو کہتے ہیں یار وہ ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کیا مراد کی سامنے چھر نہیں جھکاتا، نہ وہ کسی کو بلاتا ہے، نہیں، جب رب کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے تو رب نے عبادت کے طریقے ہی ایسے رکھ دیے ہیں، عبادت ہی اس انداز میں کر دی ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے، سب کچھ خدا کی بارگاہ میں گرا کر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے سبحان ربی العظیم۔ پھر مزید سجدے میں، سجدے کی جو حالت ہے نا یہ بہت ہی عاجز کی حالت ہے، اس حالت میں سب سے زیادہ نماز میں مقبول ترین جو حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اللہ پاک اسی حالت میں ہمیں رہنے کی اور اس حالت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اور اسی حالت میں رب سے اس کی رحمت کی خواستگاری کی۔ آمین۔ تو لہٰذا میرے بزرگوں دوستوں جب پیسہ ہوتا ہے تو وہ بندے کہتے ہیں معاذ اللہ میں عبادت کی ضرورت نہیں، ایسے لوگ ہیں نہ نماز نہ روزہ، کیوں؟ بیمار ہوتے ہیں تو بھائی ہماری علاج کرا لیتے ہیں، خدا کے بندے یہ جو اندر سانسیں آ رہی ہیں یہ کس نے خدا چلنے کی ہمت نہ دے، گاڑی میں بیٹھنے کی ہمت نہ دے، تیرا صرف سانس بند ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے اگر تو اعداد و شمار کرنا شروع کر کہ اللہ نے کتنا تجھ پر کرم کیا ہے، رات کی نعمتیں کتنی تجھ پر ہیں، تو قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے اگر تو اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے تیرے اعداد و شمار کے ان سے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں پھر بھی باقی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی نعمتیں پھر بھی باقی رہیں گے۔ لہٰذا کہ ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو
جو میری عبادت گزاری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو بڑائی کرتے ہیں، رب فرماتا سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ان کا مولا ان کو جہنم میں ذلیل رسوا کر کے ڈالے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں دوستو، 3 حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے